عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یقوم لیلۃ القدر ایمانا، جو بندہ لیلۃ القدر میں قیام کر لے ایمان و احتسابا، ثواب کی نیت سے کر لے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایمان و احتساباً قیام کرنا ایماناً و احتساباً ہے، اس میں بات کیا ہے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرنا ثواب کی نیت سے۔ ایک بندہ رات کے وقت قیام کرتا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احتساباً سے مراد اس کو یہ مستحضر بھی ہو، یہ بات ان کے سامنے بھی ہو کہ میں قیام کرتا ہوں، اللہ جل شانہ مجھے اس پر اجر بھی نصیب فرمائیں گے، اس کو احتساباً کہا جاتا ہے۔ اس میں نفی رواج پہ ہے کہ رواج کی نیت سے، رواج کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے قیام نہ کر لیں، صحیح ہے۔ اب یہاں اس سے یہ بات عاجز کے ذہن میں بھی ایک بات آئی، ہم روزانہ کے اعتبار سے نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی فرض نماز بھی احتساباً ہونی چاہیے، استظہاراً ہونی چاہیے کہ میں یہ فرض نماز پڑھتا ہوں، اللہ جل شانہ مجھے اس پہ اجر بھی نصیب فرمائیں گے۔ فرض نماز پڑھنے سے اللہ جل شانہ میرے گناہ بھی معاف فرمائیں گے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد میں جو دعا مانگوں گا اللہ جل شانہ سے، میں استغاثہ کروں گا، سوال کروں گا، تو رب ذوالجلال میرے سوال بھی قبول فرمائیں گے۔ یعنی میرا نماز میری رسمی نماز نہ ہو، میری عادت کی نماز نہ ہو، یہ میری رسم کی نماز نہ ہو۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، گزشتہ سارے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے گناہ اللہ پاک معاف فرماتے ہیں، کبیرہ معاف فرماتے ہیں یا صغیرہ معاف فرماتے ہیں؟ اس سے مراد قانون دستور یہی ہیں، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کیا ہے؟ شرط ہیں۔ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا، اگر وہ توبہ کر لے اور اپنے آپ کو سدھرے، اپنی اصلاح بھی کر لے، گناہ کو ترک بھی کر لے، توبہ کر لے، گناہ کو چھوڑے، فَإِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا، تمہارا رب اس کے بعد لغفور الرحیم ہے۔ یہاں شرط یہ لگایا، گناہ کبیرہ کے لیے شرط یہ ہے کہ توبہ نکالے، یا اس حدیث مبارکہ میں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ صرف یہ ذکر ہے۔ ابھی کیا کریں گے؟ اس میں بات یہی ہے، ما تقدم من ذنبہ، اللہ جل شانہ سارے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ مختلف وجوہات ہوتے ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قیام کرتے ہیں
لیلۃ القدر میں قیام کرتے ہیں، پوری سال اپنے نفس پر محنت کرتے کرتے رمضان میں بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 20 رمضان تک اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ابھی لیلۃ القدر میں بھی قیام کرتا ہے، وہ سارے گناہ کبیرہ سے یعنی وہ سارے گناہ اس کے معاف ہو چکے ہیں، اس نے توبہ نکالا ہے، اب یہاں یہ قیام کرتا ہے، اس قیام کی وجہ سے اللہ جل شانہ صغیرہ گناہ تو پہلے سے معاف ہو چکے ہیں، صغیرہ گناہ پہلے سے معاف ہے، کوئی گناہ بھی باقی نہیں ہے، یہاں اللہ جل شانہ اس قیام کی وجہ سے اس بندے کی گناہ کبیرہ بھی معاف فرمائیں گے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے اللہ جل شانہ بہت کریم ہے، مہربان ہے، شفیق ہے، محبت کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ کا رحمت بہت جذبے میں آ جائے، اللہ پاک کی محبت، اللہ جل کی رحمت بہت زیادہ ہو جائے، اور اللہ جل شانہ اسی قیام کی وجہ سے اس کے گناہ کبیرہ بھی معاف کر لے۔ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ جل شانہ سے کہ آپ نے اس بندے کے گناہ کبیرہ کیوں معاف فرمایا۔ لیکن ہم یہاں نہیں جا سکتے ہیں۔ قاعدہ قانون یہ ہے کہ تمہارے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ ابھی کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا، قیام اللیل کی طرف، لیلۃ القدر کی طرف راغب کرنا، اس کو یہ خوشخبری سنانا، یہ حدیث سنانا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، گزشتہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، آگے تشریح نہ کر لے کہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث میں یہ الفاظ ذکر ہیں کہ من یقوم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سارے گناہ، سارے گزشتہ گناہ اللہ جل شانہ اس کے معاف فرماتے ہیں۔